الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہودی اور مشرکین جو ہیں، جیسے جیسے قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، قرآن پاک کا نزول بڑھ رہا تھا، آیات مبارکہ کی تعداد زیادہ ہو رہی تھی، ویسے ویسے ان کے اندر کا بغض، حسد اور دشمنی جو ہے اہل اسلام کے ساتھ وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ یہودیوں کو بہت زیادہ تکلیف تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام کے توسل سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اور اس امت کو قرآن پاک کا نور کیوں مل رہا ہے۔ جی، وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ جو ہیں وہ ان کو مل جائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان ذلیلوں کو حسد بھی تھا تو کس بات پر؟ کہ قرآن پاک کے نزول پر۔ جی، جن کو قرآن مل رہا ہے، قرآن والے سے، حامل قرآن سے حسد کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ کن کا کام ہے؟ یہودیوں کو کام ہے۔ قرآن کے عالم سے حسد رکھنا بھی یہودیوں کا کام ہے، بلا عذر شرعی صحیح۔ ایسے کسی عالم سے دشمنی رکھنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اہل ایمان کو خبردار کیا ہے، اہل ایمان کو خبردار کیا، کیونکہ یہودی جو تھے وہ ایک عرصے سے اپنے آپ کو وحی کا امین سمجھتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر یہ ریاست انہی کے پاس چلی آ رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان کی شریعت کو منسوخ فرمایا، لیکن یہ یہودیوں کو ٹولہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ماننے والا نہیں تھا، انہوں نے ان پر بھی ایمان جو ہے نا وہ نہیں لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو جو دینی اور دنیاوی ریاستیں دونوں طرح کی میسر ہیں، تو اس لیے انہیں تکلیف ہے کہ اب کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو کہ جس کے پاس کبھی پہلے کوئی کتاب نہیں آئی، کتاب کو کوئی علم نہیں آیا، جو بندہ آج تک وحی کے نور سے محروم تھا، اس کو ایک دم سے قرآن ہی مل جائے۔ جی، ایک دم سے قرآن ہی اسے مل جائے، قرآن کی دولت اسے میسر آ جائے، تو ان کی تو تکلیف بڑھنی ہے۔ انہیں پتہ تھا یہودیوں کو کہ آج یہ جو قرآن ان پر نازل ہو رہا ہے یہ تو ان کی کتاب جو ہے پہلے والی ان کو بھی منسوخ کرنے والا ہے، ان کے احکامات کو منسوخ کرنے والا ہے، ان کی شریعت کو، تو پھر یہ تو سرداری ساری ان کے پاس چلی جائے گی، ریاست ساری ان کو میسر آ جائے گی، ہم تو پھر خالی ہاتھ رہ جائیں گے، ہماری بات کسی نے نہیں سننی، ہماری چدراہٹ نہیں ماننی کسی نے۔ تو اس طرح یہ تکلیف ان کی جو اندرونی تھی یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہی تھی، یہ ان کی برداشت سے باہر تھی، ان سے تحمل نہیں ہو رہا تھا کہ ان پر قرآن نازل کیوں ہو رہا ہے۔ اب بتائیں یار، امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوں، قرآن حضور پر نازل ہو اور لینے والے صحابہ ہوں، کافر کو یہ برداشت نہ ہو کہ حضور پر قرآن نازل کیوں ہو رہا ہے اور صحابہ کو کیوں مل رہا ہے۔ آج وہ یہودی ہم سے قرآن لے کے پڑ گیا ہے، تیرا کردار ابو بکر صدیق سے اونچا ہے کہ تجھے دیکھ کے قرآن لے گیا ہے وہ یہودی، تجھے دیکھ کے اس نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ تیرا کردار جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اونچا ہے۔ اور جب یہودی آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کے حسد کر رہا ہے، ان کو قرآن کیوں مل رہا ہے؟ کیا خیال ہے وہ قرآن کو اپنائے گا؟ قرآن یہودی نے اپنانا ہوتا تو اس وقت اپناتا۔ جیسے قرآن کی آیات نازل ہو رہی تھی، یہ آ کے ان سے لے جاتا قرآن، مجھے دیں جی میں پڑھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس قرآن کو۔ جب وہ قرآن کے قریب اس وقت نہیں آیا تو آج کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جناب قرآن کو سمجھ گیا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کے کہاں سے کہاں پہنچنا ہوتا نا اس نے، تو سب سے پہلے اسی عقیدہ توحید کی سمجھ آتی، رب تعالیٰ کو ایک مانتا ہے۔ یہودی آج عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہتا پھرتا ہے، عیسائی جو ہے وہ 3 خداؤں کا قائل ہے، اور یہ پاگل کا بچہ یہاں بیٹھ کے کہتا جی عیسائی قرآن سمجھ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہاں گیا وہ؟ بتا تو صحیح۔ جس کو عقیدہ توحید کی تفہیم حاصل نہیں، جس کو عقیدہ رسالت کی تفہیم حاصل نہیں، آج یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کی اکثریت یہ لبرل ہو چکے ہیں، مطلب ملحد ہو چکے ہیں، رب تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں رہے، مانتے ہیں تو 3 مانتے ہیں۔ تو بتائیں
پھر کس قرآن کو سمجھ گئے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر تمہارا یہ کہنا کہ قرآن کو سمجھ کے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، وہ تو رہے ملحد، وہ تو رہے لبرل سیکولر، ان نے تو ہماری قوم کو بھی بے دین کر دیا ہے، تو مطلب پھر یہی ماننا پڑے گا تمہارے کہنے کے مطابق قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے ان کو، ہیں قرآنی تعلیم دے رہا ہے انہیں الہاد کی۔ پھر عجیب احمقانہ سوچ ہے ان کی، عجیب پاگل والے، پتہ نہیں کس آمکوں کے باغ میں رہتے ہیں، کہاں بیٹھ کے یہ باتیں سوچتے ہیں، اور کیسے یہ باتیں شکوک و شبہات جو ہے وہ اہل اسلام میں پھیلا دیتے ہیں، اہل اسلام کے دماغ جو ہیں ان کو جناب وہ میلا کر دیتے ہیں، ان کے ذہن کو گدلا کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ آگے مزید آیہ مبارکہ آ رہی ہے، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ یہ آیہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں یہودیوں کو اور مشرکوں کو یہ جواب دیا، فرمایا کہ تم مجھ پر حاکم تھوڑی ہو کہ جسے تم کہو اسے نبوت دوں، جسے تم کہو اسے قرآن کا نور دوں، ہیں اسے وحی کے نور سے نوازوں میں۔ تم حاکم تھوڑی ہو، میں محکوم تھوڑا ہوں تمہارا، میں تو خالق اور مالک ہوں، جیسے چاہوں گا کروں گا، جسے چاہوں گا میں نبوت دوں گا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے؟ ہیں لا تسأل عما يفعل وهم يسألون، اور اب جو بھی کرے اس سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ تم سے پوچھا جائے گا تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ہیں یہودی ایسے ذلیل ہیں، انہیں رب پہ بھی اعتراض ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی کا نور رسول اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دیا، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی کیوں کیا ہے۔ اس بات پہ یہودیوں کو اعتراض ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اسی آیہ مبارکہ میں انہیں جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، میں کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں یہودی اور نصرانی، یہ ولا المشرکین اور مشرک لوگ، یہ دونوں یہی چاہتے ہیں ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے خیر کیوں نازل ہو رہی ہے، تم پر تمہارے رب کی طرف سے خیر کیوں نازل ہو رہی ہے، یہ یعنی یہ وحی کیوں نازل ہو رہی ہے تم پر۔ اور یہ خیر کا تعلق آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو تو پھر دو باتیں مراد ہوں گی، ایک یہ کہ آقا علیہ السلام پر، آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور ساتھ قرآن کی وحی بھی عطا فرمائی۔ اگر یہ مراد اس سے امت ہو تو پھر اس سے مراد صرف اور صرف قرآن کا نزول ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کا نور عطا فرمایا ہے، قرآن جو ہے بطور وحی کہ تمہیں بھیجا ہے، تم اسے پڑھو بھی، پڑھاؤ بھی، عمل بھی کرو، اور جناب دنیا پر چھا جاؤ تم، ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب رب جواب دے رہا ہے ان کو، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اور مشرکوں کو۔ کیا جواب دیا؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیا تھا صحابہ کرام کی جماعت کو، ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بلا واسطہ حبیب کریم سے سنیں، ہے یا نہیں؟ قرآن جو ہے وہ بلا واسطہ حبیب کریم علیہ السلام سے سنیں۔ آج بھی دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جن کا علم کا پورے کا پورا استاد جو ہے وہ صرف فیس بک ہے، کہ نہیں؟ فیس بک سے ہی علم سیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے لوگوں میں سے پورے علاقے میں سے آپ کو چنا ہے کہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن سیکھ رہے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پسند، اس میں آیہ مبارکہ میں بتا دیا کہ بندہ یہ کہے نا میں نہیں سنتا جان بوجھ کے، اور نہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں سنتا، اور یہ کہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے پسند نہیں کیا کہ اس کا کلام سنے تم۔ ہاں رب تعالیٰ نے تجھے پسند نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے تو دور ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قرآن نازل فرمایا رب تبارک و تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجے کہ حبیب پڑھ کے سنائیں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ جو ہٹ دھرم تھے، دیہاتی پینڈو لوگ جو قرآن کریم کے معاملے میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے قرآن پر، اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے میں آجدار اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ میں حبیب پیارے یہ ہیں ہی اسی لائق کہ اللہ کا قرآن سنے ہی نہ، یہ اللہ کا قرآن جانے ہی نہ، یہ پڑھے ہی رہیں میرے قرآن سے، میں جو حدود نازل کر رہا ہوں اسے دور ہی رہیں گے۔ بتائیں یہ رب فرما رہا ہے، رب فرما رہے یہ اسی لائق ہیں یہ دور ہی رہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے دور رکھا ہوا ہے میں انہیں اپنے قرآن سے، میرے قرآن کے بارے میں جانے ہی نہ، یہ انہیں علم ہی نہ ہو میرے قرآن کا کہ میں نے کیا نازل کیا ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ بھئی میں نہیں جاتا درس میں، جی نہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں جاتا، بلکہ یہ کہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجھے پر رحمت نہیں ہے، ورنہ تو بھی بیٹھ کے قرآن سنتا۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں یہ ایک دن کا درس ناغا ہو جائے نا، پتہ کتنا نقصان ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے بیچاروں کو، جان بوجھ کے ایسی سستی کا شکار ہو جائیں گے، ایسے گھر پڑے رہیں گے جناب وہ نہیں سنیں گے درس۔
تو خدا کے بندو اس طرح نہ کریں۔ جس بندے کا اگر عذر شرعی کی وجہ سے صبح لیٹا ہی رہا، آنکھ ہی نہیں کھلی ہیں، یا پھر کہیں گیا ہوا تھا، رہ گیا درس، اس درس کو دوبارہ سنیں، اس درس کو دوبارہ سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک دن جماعت رہ گئی، کیا رہ گیا؟ جماعت رہ گئی، تو آپ نے وہ فرض نماز 27 مرتبہ پڑھے، کیونکہ حدیث شریف ہے نا، جماعت سے نماز پڑھنے کے 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 27 مرتبہ وہ نماز پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی، فرمایا عبداللہ نماز تو 27 بار پڑھ لی ہے، جو تجھے امام کے ساتھ کھڑے ہو کے آمین کہنے کا موقع ملنا تھا وہ تو نہیں نہ ملا ہیں۔ اب گھر بیٹھ کے سن بھی لیں گے ہم، موبائل پر سارا کچھ کر لیں گے، تو لیکن یہ جو ایک روحانیت ہے، ایک تسلسل ہے اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے رحمت کا جو فیض برستا ہے وہ تو میسر نہیں نہ آئے گا، اس سے تو محروم رہیں گے نا ہم۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں مسلسل اسے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، جتنے بھی دوست آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے، جو نہیں آ سکتے اللہ تعالیٰ انہیں آنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ بھائی یہودیوں اور مشرکوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے، وحی کے لیے اپنے حبیب علیہ السلام کو منتخب فرما لیا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس نے حبیب علیہ السلام کو پسند فرمایا ہے سارے انبیاء میں۔ باقی انبیاء کو کتابیں دیں، کسی کو تورات انجیل زبور عطا فرمائی اور کسی کو صحیفے عطا فرمائے، کسی کو ویسے حکم عطا فرمایا، تو میں حبیب کریم علیہ السلام امام الانبیاء جو بن کے آئے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اور وحی بھی وہ عطا فرمائی ہے جو امام الکتب ہے، جو وحی کی امام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا حبیب پیارے، محبوب کی امت، جتنی بھی امتیں آج تک دنیا میں آئی ہیں ان سب میں بہترین امت آپ ہو ہیں۔ اس کی وجہ صرف دو ہی ہیں، ایک تو اس امت کو قرآن ملا ہے، دوسرا حبیب رحمان ملا ہے، بس ہیں۔ اب یہ سمجھے تو پھر ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں اگلی آیت مبارکہ میں یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تھوڑی سی گفتگو کر لوں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ نسخ، کسی حکم کو بدل دینا نسخ کہلاتا ہے، اسی طرح کا حکم لے آنا دوبارہ، ایک حکم منع کر کے اب اس پہ عمل نہیں کرنا، اس جیسا حکم لے آنا، یا اس سے بھی بہتر حکم لے آنا ہے، یا پھر یہی کہہ دینا کہ اسے نہ کرو۔ یہ تین صورتیں نسخ کی ہو سکتی ہیں۔ اب ابتدائی طور پر نسخ کیا ہے؟ یہ نسخ آپ ہی دیکھتے رہتے ہیں، آئے دن پارلیمنٹ میں لوگ اکٹھے ہو کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ نسخ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حاکم نے حکم دیا اور اس کے علم میں نہیں تھا کہ آگے لوگ جو ہیں اس حکم کو قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں، جی جو حکم دے رہا ہوں وہ لوگوں کے لیے نفع مند بھی ہے یا نہیں ہے، حکم تو اس نے دے دیا، لیکن جب دیکھا آگے، آپ کلاس کو دیکھیں، جیسے کلاس پڑھتی ہے، ماسٹر ایک حکم لاگو کر دیتا ہے، جی کل سے آپ نے اس طرح کرنا ہے، اچھا جب دیکھا تو اکثر بچے غائب، جو وقت اس نے دیا تھا، پہلے 8 بجے آتے تھے، اس نے کہا کل نماز کے وقت ہی آ جائیں سارے، دیکھا تو اکثر بچے غائب۔ اب اس نے دیکھا یار میں نے تو یہ جو فیصلہ کیا تھا، حکم دیا تھا، یہ صحیح نہیں تھا، اس لیے اس نے پھر دوسرے دن حکم کو تبدیل کر دیا، یا پھر اس نے کوئی ایسا حکم دیا کہ بچوں کو کہا کہ آپ نے کل 100 صفحہ کام کا لکھ کے آنا، ہوم ورک کر کے آنا 100 صفحہ، جب دیکھا تو سارے بچے نہیں کر کے آئے، یا 1-2 بچے کر آئے باقی کر ہی نہیں آئے، تو اب اسے پھر ندامت ہوئی، یہ میں نے حکم صحیح نہیں دیا تھا، یہ غلطی میں کہہ بیٹھا ہوں بچوں کو، یہ تو بچے کر ہی نہیں سکتے۔ جی یہ ایسے ہی ہے جیسے پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، 500 گدھے اکٹھے ہو کے ایک فیصلہ نافذ کرتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ جی کل کو یہ کر دیا جائے، اب وہ جب نافذ کرتے ہیں تو لوگ قبول ہی نہیں کرتے اسے، ہے یا نہیں؟ یا پھر لوگ شرم کے مارے، ڈر کے مارے، شرم کہاں ہے، ڈر کے مارے لوگ قبول بھی کر لیں تو پھر لوگوں سے عمل نہیں ہو سکتا، بعد میں پھر ترمیم لاتے ہیں، یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پھر ترمیم لاتے ہیں، آج یہ فلانی ترمیم آ رہی ہے، آج فلانی ترمیم آ رہی ہے، یہ جو ہے یہاں پہ جو نسخ آ رہا ہے، یہ نسخ ان کی جہالت کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی جہالت تھی،
انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم جو ہم لاگو کر رہے ہیں، لوگوں پر نافذ کر رہے ہیں، آئے کہ لوگ عمل بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یا پھر اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا، انہیں سمجھ نہیں تھی، جہالت کی وجہ سے یہاں ترمیم کرنی پڑی۔ اب دوسری ترمیم کیا ہے، دوسرا نسخ کیا ہے وہ دیکھیں۔ آپ کی طبیعت ناساز ہو جائے، آپ جائیں حکیم کے پاس، اسے جا کر کہیں جی مجھے فلاں مسئلہ ہے، اس نے آپ کی نبض دیکھی ہیں، حکیم ہمارے ہوتے تھے صرف نبض دیکھ کے بتا دیتے تھے تو نے کل کھایا کیا تھا ہیں۔ آج کے بیچارہ ڈاکٹر جو ہے وہ پوری مشینیں لگا کے بھی پوچھ رہا ہوتا ہے، ہاں بھئی قبض نہیں ہے تینوں، ہے یا نہیں؟ تو بیچارہ کس چیز کا ڈاکٹر ہے یار وہ ہیں؟ اس سے تو اچھے ہمارے حکیم تھے ہیں، جو جناب صرف پیشاب دیکھ کے بتا دیتے تھے اسے فلاں 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 مسئلہ ہے ہیں۔ ایسے نبض دیکھ کے ایک بابا حکیم تھا، وہ فوج سے ریٹائر ہوا تھا، اس نے طب سیکھی تھی، بعد میں اسے شوق چڑھا، فوجی لگ گیا، وہ ایسے ہاتھ رکھتا تھا جناب ہیں، 9 جگہوں پہ تو نبض دیکھتا تھا وہ، ایسے ہی یہاں تو عموماً ایک ہی جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور دیکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ ایسے جناب چیک کرتا تھا، پتہ نہیں کیا بلا تھا وہ ہیں، ایک ایک بات بتاتا تھا، وہ صبح سے لے کر شام تک کیا کھایا ایک ایک چیز بتا دیتا تھا۔ دوائی مجھے دیتا تھا، مجھے منع کرتا تھا گوشت نہیں کھانا، اور کبھی ایک آدھ بوٹی کھا لینی تو اس نے پکڑ لینا، انہوں نے کہا جی گوشت کدوں کھاتا سی تسی ہیں۔ اب جو بیچارہ ہاتھ رکھ کے بھی پوچھ رہا ہے، مشینیں لگا کے اتنی بڑی بڑی پھر بھی پوچھ رہا ہے، پھر کہتے ہیں یار ترقی تو یہ ہے، حکیم کے ہاں کیا ترقی تھی؟ میں نے کہا یار اسے نہ مشینوں کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت، نہ لیبارٹری کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی حاجت، چلتے ہوئے ایسے ہاتھ دکھایا، اس نے بتا دیا فلاں چیز کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، بتائیں یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے ہیں؟ تو حکیم کے پاس آپ جاتے ہیں، طبیعت ناساز ہو گئی آپ کی، آپ نے جا کے اس سے کہا کہ میری طبیعت نہیں صحیح، اس نے نبض دیکھی آپ کی، اس نے نسخہ لکھ دیا 4-5 چیزیں، یہ چیزیں کھائیں۔ اچھا ہفتہ آپ نے دوائی استعمال کی، دوائی استعمال کرنے کے بعد آپ پھر گئے اس کے پاس، حکیم کے پاس، جناب دیکھیں جی اس نے نبض دیکھی، نبض آپ کی بہتر لگی۔ اچھا اس نے پھر اس میں سے کچھ چیزیں کاٹ دیں، دوائیاں جو نسخے تجویز کیے تھے کچھ کاٹ دیے اور کچھ نئے شامل کر دیے، اس نے کہا اب آپ یہ استعمال کریں۔ اب کو احمق اور پاگل ہی ہوگا نا جو حکیم کے گلے پڑ جائے، آپ نے پچھلی مرتبہ یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یا پھر وہ نسخہ ٹھیک تھا یا پھر یہ ٹھیک ہے ہیں؟ کیا کرتے ہو آپ؟ یا پھر اس وقت آپ بیوقوف تھے یا پھر آپ اب بیوقوف ہیں، اس وقت سمجھ نہیں تھی یا آپ کو اب سمجھ نہیں ہے، پہلے اور دوائیاں دی اب اور دوائیاں دی۔ یہ بیوقوف ہی ہوگا نا جو اعتراض کرے گا، جو سمجھدار ہوگا وہ سمجھ جائے گا بھئی اس وقت میری نبض کی کیفیت اور تھی تو حکیم صاحب نے دوائی میرے لیے اور لکھ دی ہے، اب میری طبیعت میں میری نبض میں بہتری آ گئی ہے تو حکیم صاحب نے کچھ دوائیاں ختم کر دی کچھ نئی لکھ دی ہیں جو انہیں مرض مزید سمجھ آیا ہے کہ نہیں سمجھ آیا۔ اب یہاں اس حکیم کو کوئی بیوقوف کہے گا؟ اس حکیم کے یہاں حاکموں کو تو بیوقوف کہتے ہیں جو حکم غلط نافذ کرتے ہیں، حکیم کو کوئی بھی بیوقوف نہیں کہتا، کہ کہتا ہے نہیں نہ کہتا۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ حکیم مطلق ہے، اسے علم ہے میرے بندوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اپنے بندوں کو ہیں، اچھا یہ جو ہے نا تبدیلی، یہ تبدیلی جو ہے جسے ہم تبدیلی کہہ رہے ہیں یہ بھی ہمارے علم کے حوالے سے ہے۔ کوئی حکم آتا ہے ہم سمجھ بیٹھتے ہیں یہ دائمی حکم ہے، ہمیشہ اب یہی ہوگا، یہ تبدیلی ہمارے ذہن کے حوالے سے ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ حکم جو ہے نا 100 سال کے لیے ہے، ایک نبی کو میں بھیج رہا ہوں اتنے عرصہ تک وہ نبی رہیں گے، ان کے بعد دوسرے نبی آئیں گے پھر دوسرا حکم آئے گا، تو تبدیلی تو پھر ہمارے لیے ہوئی نا، اللہ تعالیٰ کے لیے تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس نے یہ نسخے جو ہمارے لیے تجویز فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اسے پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس حکم پر کب سے کب تک عمل کریں گے اور کب سے کب تک یہ حکم ان کے لیے بہتر رہے گا اور کس وقت اور کس دور میں جا کر ان کے لیے اور حکم لانا پڑے گا، اور یہی بہت بڑی دلیل ہے۔ اچھا اب اسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے اس شریعت میں بھی یہی احکامات تھے، ایک حکم آیا بعد میں وہ بدل گیا اور حکم آ گیا، جیسے شراب ہے، شراب کے بارے میں پہلے حکم آیا کہ شراب پی کر نماز نہیں پڑھنی، ہیں جی، بعد میں حکم آیا کہ اب شراب پینی ہی نہیں ہے، ہیں کوئی بیوقوف یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اور حکم دے دیا اب اور دے دیا۔ یہودی یہی کرتے تھے، یہودی صحابہ کرام علیہ مردوان کے پاس آتے اور اپنے آپ کا
ان کا ہم درد ہونا ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کا دین ہم سمجھتے ہیں صحیح ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ کا دین جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کرتا ہے، ساری شریعت کو منسوخ کرتا ہے، اس کے بعض احکامات کو منسوخ کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی رب تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی شریعت کو منسوخ کرتا ہے۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یا تو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ٹھیک تھا یا پھر یہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ ٹھیک نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا ہی کیوں؟ اگر وہ حکم ٹھیک تھا تو پھر تمہاری شریعت کیوں آئی؟ یہ حکم رب تعالیٰ نے کیوں دے دیا؟ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ شکوک و شبہات آ کر صحابہ کرام علیہ رضوان جو نئے نئے کلمہ پڑھا کرتے تھے ان کے سامنے آ کر یہ باتیں کرتے تھے، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے تاکہ وہ وہم میں مبتلا ہو جائیں، ایسے وہ دین سے اور آقا علیہ السلام سے برگشتہ ہو جائیں، قرآن پاک سے بدگمان اور بدظن ہو جائیں۔ یہ ان کا طریقہ تھا یہودیوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ ہماری شریعت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ہماری شریعت چلنی تھی قیامت تک کے لیے ہیں جی، پہلی شریعت میں حکم ایک ہی ہوتا تھا، کسی بندے کے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کسی بندے کے کپڑے پر پیشاب کا چھنٹا لگ جائے تو کپڑے کو دھونا نہیں ہے، کپڑے کو کاٹنا ہے یہاں وہاں سے جہاں اجازت لگی ہے اسے کاٹنا ہے۔ کسی نے بدکاری کی ہے، زنا کی ہے تو اس کی شرمگاہ کاٹ دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام پر کرم فرمایا، حضور کے ذریعے ہم پر کرم فرمایا۔ ہماری شریعت میں رب تعالی نے لچک رکھ دی، حکم دو طرح کے دیے، ایک حکم دیا عزیمت کا، ایک حکم دیا رخصت کا۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ بیمار ہوا ہے، ہمیں دیکھے ہمارے لیے مسجد بنائی، مسجد میں کہا کہ نماز پڑھو۔ اب جہاں بھی ہوتے ہیں مسجد آتے ہیں ہماری، اور اگر ہم مسجد میں نہیں پہنچ سکتے کہیں دور ہیں تو یہ رخصت دے دی، زمین ساری مسجد بنا دی ہے، جہاں جی چاہے نماز پڑھ لو۔ کنی سمجھ آیا؟ عظیمت یہ ہے کہ مسجد میں ہی پڑھیں، رخصت یہ ہے جہاں کہیں پڑھ لیں ہیں۔ اور اسی طرح کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ پچھلے نبی جو ہے ان کی شریعت کے اندر یہ جائز نہیں تھا، جہاں نماز کا حکم ہے وہیں پڑھنی ہے، جامع مسجد غوثیہ ندیم ٹاؤن، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ یعنی ایک ہی جگہ مقرر کہ ادھر ہی نماز پڑھنی ہے تم نے، اس کے علاوہ کہیں نماز نہیں ہوگی۔ تو بتائیں وہاں صرف عظیمت ہی عظیمت ہے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی شریعت میں یہ لچک رکھ دی، یہ نرمی رکھ دی، فرمایا یہاں عظیمت کا حکم بھی دے دیا اور رخصت کا حکم بھی دے دیا۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے یہ حکم ہے، قوم کھڑے ہو جائیں، قیام کریں، یہ کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ اچھا لچک کیا دی؟ اب 15 سال بندہ اسی حکم پہ عمل کرتا رہا، 15 سال بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا رہا، اب وہی بندہ بیمار ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے رخصت دی، میں اس پہ عمل نہیں نہ ہو سکتا، اب تیرے لیے حکم ہے بیٹھ کے پڑھ لے، کہ نہیں؟ کیسا ہے؟ اب بھی کوئی بندہ پاگل کہے جی شریعت پہ کون چل سکتا ہے؟ وہ تمہیں نہیں پتہ بے شرم انسان، اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں صرف ہماری شریعت میں رکھی ہیں، پہلے نہیں تھی۔ جیسے قربانی کرتے تھے پہلے، اور اس کا گوشت جو ہے وہ خود تو نہیں کھا سکتے تھے، ایسے جناب اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں سب کے جانور اکٹھے کرتے، بہت بڑی حویلی ہوتی، لوگ سارے پیچھے ٹھہر جاتے، وہ بیٹھ کے وہاں پہ دعا کرتے، یا اللہ ان کی قربانی قبول کر لے۔ جن کی قربانی قبول ہو جاتی آسمان سے بجلی آتی، اس کے جانوروں کو جلا جاتی، جانور ہی ختم ہو جاتا، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی جانور ویسے کھڑا رہتا۔ یعنی یہاں بھی ایک بوٹی بھی اسے نہیں ملی، اور یہاں ہمارے ہاں کیا رکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور دیے، تو میں کہ اسے ذبح کرو قربانی والے دن، اور عظیمت یہ ہے کہ سارا ہی بانٹ دو، اور رخصت یہ ہے تمہارا خاندان بڑا ہے تو سارا ہی رکھ لو۔ یہ حکم کہیں بھی نہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پوری کسی شریعت میں نہیں رکھی، یہ صرف اور صرف میرے آقا علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمایا بس۔ اور اس طرح کر کے آپ ایک ایک حکم پر آپ غور کرتے جائیں، ہر حکم کے اندر آپ کو رخصت بھی ملے گی اور عظیمت بھی ملے گی۔ اسی طرح کر کے حلال کاموں میں فرائض میں بھی عظیمت اور رخصت ملے گی، حرام کاموں میں بھی عظیمت اور رخصت ملے گی۔ جیسے حرام کھانے میں رخصت اور عظیمت کیا ہے؟ کوئی بندہ جو مجبور ہو گیا کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، اب رخصت کیا ہے کہ جناب کھا لے، کیا کرے؟ کھا لے۔
عظیمت کیا ہے؟ صبر کرے اور ہمت سے کام لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حلال بھی عطا فرما دے گا۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ لچک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہاں پہ بھی اعتراض ہو سکتا تھا کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں تو احکام میں تبدیلی ہوتی رہی کہ لوگوں میں جناب یہ کبھی نرمی آ گئی، کبھی سختی آ گئی، کبھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اب پھر کیوں نہیں؟ اور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اسی شریعت کو باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت کے اندر لچک رکھ دی ہے، اس میں عظیمت بھی رکھی ہے اور رخصت بھی رکھی ہے۔ ہر دور کے اندر عظیمت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے، رخصت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں جی یہ آیت مبارکہ، اب یہ تو میں نے مثال دی ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جیسے ایک حکیم جو ہے وہ نسخے تبدیل کرتا رہتا ہے، اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بھی اپنے احکامات میں تبدیلی لاتا رہتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو رات دن، جس طرح یہودیوں کا اعتراض تھا کہ وہ حکم یا پہلا ٹھیک نہیں یا اب ٹھیک نہیں، یہ حکم میں تبدیلی جو آ رہی ہے نا وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر یہ کہیں گے ٹھیک نہیں تھا تو بندہ کافر، کیونکہ وہ حکم تو رب کا تھا، تو رب کے حکم کو جو غلط کہے وہ کافر نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اب یہاں بحث اس بات سے نہیں ہوگی کہ وہ ٹھیک تھا یہ غلط تھا، بحث اس بات میں ہوگی کہ وہ بہتر تھا یہ بہترین تھا۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ وہ کیا کہتے ہیں بیٹر، انگریزی میں پہلی فارم کیا ہے اس کی؟ گڈ، بیٹر اور بیسٹ ہیں۔ بات اس سے ہے، اس سے بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح یا غلط۔ صحیح غلط ہے ہی نہیں بھئی، وہ تو خالق اور مالک حکم دے رہا ہے۔ صحیح غلط کی اصطلاح وہاں استعمال ہوگی جہاں ہمارے جیسے حکمران ہوں جو نتیجے سے آگاہ نہ ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ تو قیامت تک کیا اس کے آگے جو کچھ ہونے والا ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے تو جاننے والا بھی وہی ہے، تو وہاں تو یہ بات ہے ہی نہیں صحیح یا غلط کی۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر واضح فرما دیا، فرمایا اب آپ دیکھیں ان کو ہم اعتراض کرتے ہیں، ان پر ہم اعتراض کرتے ہیں۔ ابھی آپ جو سوئے ہوئے تھے اس وقت دن تھا یا رات تھی نا؟ تو اب کس میں داخل ہو چکے ہیں ہم؟ دن میں۔ کوئی بندہ پاگل یہ کہے گا کہ اگر رات صحیح نہیں تھی تو پھر رات آئی کیوں؟ کہ نہیں، رات صحیح نہیں تھی تو آئی کیوں؟ اب دن کیوں آ گیا؟ اگر دن صحیح ہے تو یہ جا کیوں رہا ہے؟ ابھی دن کے جو ہے وہ 1 گھنٹہ بیت چکا ہے، اگر صحیح نہیں تھا تو آیا کیوں؟ اچھا، اس طرح کا کہ پھر یہ پاگل یہ بھی اعتراض کریں گے، ایک بچہ پیدا ہوا جی، ہاں یہ بھی ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتے اس کے منہ میں برگر شاورما تو نہیں دیں گے نا، اس کی غذا اور ہوگی۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا ایسے ایسے اس کی ضرورتیں بڑھتی جائیں گی اور اس کی غذا بھی بدلتی جائے گی۔ اسی طرح کر کے جب یہ انسان جب پیدا ہوئے دنیا میں وجود میں آئے، آدم علیہ السلام تشریف لائے اور ان سے آگے لوگ بڑھتے گئے، جیسے جیسے لوگ کم تھے ویسے ویسے احکامات بھی کم تھے ہیں۔ اب بتائیں جی جہاں بندہ ہی ایک ہو وہاں قاضی کی ضرورت ہوگی، کسی حاکم کی ضرورت ہوگی، کتنی ساری چیزیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، عدالت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ ایک بندہ لڑے گا تو کس سے بھائی؟ زنا کرے گا تو کس سے؟ وہاں کوئی ہے ہی نہیں، تو وہاں احکامات بالکل یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ صرف وہی کام جو وہ کر سکے گا، عبادات تک محدود رہے گا وہ، اور تو کچھ بھی اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگا۔ جب اس کے ماں باپ نہیں تو والدین کے حقوق نہیں، جب بیوی نہیں تو اس کا نان نفقہ نہیں، کتنے سارے احکامات اس سے جناب وہ ساکت ہو جائیں گے۔ کس پر عمل کرے گا؟ ہے بھی ایک وہ۔ اسی طرح کر کے جب لوگ تھوڑے تھے تو احکامات بہت کم تھے، جیسے لوگ بڑھتے گئے پھر لوگ جو ہیں وہ علمی طور پر بھی کمزور تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو احکامات بھی ویسے ہی دیے جو ان کی سمجھ کے لیے تھے، ان کی سمجھ کے لیے بہتر تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا، جب انسان جو ہے وہ اپنی عقل اور فہم میں عروج پر پہنچ چکا ہے، اب قیامت بھی قریب ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آخری وحی یعنی قرآن عطا فرمایا جس کے اندر نہ تبدیلی ہو سکتی ہے نہ پھر نسخ ہو سکتا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ بچے کی غذا اور ہوتی ہے، جب بڑا ہو جائے تو غذا اور ہوتی ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ یہ دن اور رات کی تبدیلی کی، یہ بھی تو ہو رہی ہے نا، تو پھر دن اور رات کی تبدیلی سے موسم کی تبدیلی ہے۔ کوئی بندہ کہے جی اگر گرمی صحیح نہیں تھی تو پھر آئی کیوں؟ اگر سردی صحیح نہیں تھی تو گرمی کیوں گئی بھائی؟ ہیں یہ موسم میں تبدیلی کیوں آ گئی بھائی؟ یہ تو رات دن ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہوا بڑا ہوتا گیا،
آپ کو بندہ پاگل ہی ہوگا یہ کہے کہ جناب اگر بچپن جو ہے وہ صحیح نہیں تھا تو پھر آیا کیوں؟ بندہ پورے کا پورا پیٹ ماں کے پیٹ سے باہر آتا تاکہ نہ ماں بچتی اور ڈاکٹر کے ڈنڈے کھا کے نہ یہ بچتا ہیں۔ جب بڑا ہوتا تو ظاہری بات ہے خلاف ورزی کرتا نا قانون کی، ڈاکٹر نے بھی مارنا تھا جیسے پولیس والے مارتے ہیں باہر، نہ اس کا سر سلامت رہتا نہ اس کی اماں بچتی، کوئی بھی نہیں رہتا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام قدرت دیکھیں، ایک چھوٹے سے بچے کو اس کی ماں کے پیٹ سے تخلیق فرمایا اور وہ چھوٹا تھا، وہ بڑا ہوتا گیا۔ اب کو پاگل ہی ہوگا جو اعتراض کرے اگر جوانی صحیح نہیں تھی تو پھر آئی کیوں؟ بڑھاپا کیوں آ گیا بھائی؟ اور بڑھاپا صحیح موت ہی آنی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی کیوں دی؟ بھائی یہ تو تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یہ تبدیلی ہونی تھی، اور کوئی بھی بندہ اس پہ جب اعتراض نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ جو ایک حکم دیتا ہے اس کے بعد پھر اس حکم میں تبدیلی لاتا ہے، اب تو وہ تبدیلی بھی نہیں رہی ہے، ایک تبدیلی لاتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس پہ اعتراض کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کا بھی دفیہ کر دیا۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں، ما ننسخ من آیت او ننسہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، میں کہ ہم جس آیت کو بھی منسوخ کرتے ہیں یا پھر ہم وہ آیت ہی بھلا دیتے ہیں، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نسخ کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے دے اس آیت کا حکم اب باقی نہیں رہا، وہ آیت باقی رہے قرآن میں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آیت ہی یہ فرمائے کہ حکم باقی ہے وہ آیت قرآن سے نکال دی جائے، دو صورتیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کے دلوں سے محو کر دے، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ہوتا رہا ہے، کوئی آیت اللہ تعالیٰ نازل فرماتا تھا، صحابہ کرام رات کو پڑھتے ہوئے سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو ذہن میں نہیں ہوتا تھا، اگر کہیں لکھا ہوتا تھا وہ بھی محفوظ نہیں ہوتا تھا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں، او ننسہا یا پھر اسے منسیہ کر دیں، نسیہ منسیہ کر دیں، بھلا دیں لوگوں کے ذہنوں سے، تو ناتی بخیر منہا او مثلہا، ہم پھر اس سے بہتر لاتے ہیں یا پھر اسی جیسی آیت لاتے ہیں۔ دیکھیں اس بات کی توضیح ہو گئی جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہاں پہ بحث جو ہے نا وہ صحیح اور غلط سے نہیں ہے بلکہ بہتر اور بہترین سے بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا میں اس جیسی لاتے ہیں یا اس سے بہتر آیت لاتے ہیں۔ آگے فرمایا رب تعالیٰ نے الم تعلم، اب جواب ہو رہا ہے انہیں، میں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے اپنے بندوں کو حکم دے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو اس سے بحث کرنے والے؟ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر مزید وضاحت فرمائی، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، فرمایا کہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ ہاں آج تم کر رہے ہو نا حرکتیں رب تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ، قرآن کے بارے میں وہم لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہو، شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہو، میں جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ، یہ دھمکی دی جا رہی ہے انہیں، کیا دیا جا رہا ہے؟ دھمکی دی جا رہی ہے، ایسے نہیں چھوڑا جائے گا تمہیں، رب تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ ٹکر لو، رب کی آواز کے ساتھ ٹکر لو اور حبیب کریم علیہ السلام سے بد زن کرنے کی کوشش کرو تو رب تمہیں چھوڑ دے؟ نا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، میں اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ ہی کوئی دوست ہوگا تمہارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔